پہلے اپنے شوہر سے اجازت لینی ہوگی، اس کے بعد میں نفلی روزہ رکھنا ہوگا۔ میں ماہ رمضان کے مہینوں کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ ہزاری روزہ ہو، چاہے وہ محرم شریف کے مہینے کے روزے ہوں، چاہے اور کوئی سے روزے ہوں، یعنی کہ جو روزے نفلی ہیں، اتنا سن لیں جو نفل والے روزے ہیں، ماہ رمضان کے مہینے کو ہٹا کر کے جتنے نفلی روزے ہیں، اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پیارے دوستو، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں حسنین کریمین کے نانا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، سبحان اللہ۔ اور یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں جس نبی نے خدا کا دیدار کیا ہو۔ پیارے دوستو، یہ وہی مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں ہمارے آقا کو معراج ہوئی تھی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ چونکہ فضیلتیں اس مہینے کی بہت ہیں، اور اسی مہینے میں ہم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ لگواتے ہیں، ان کا عرس ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے ایک نام سنا ہے جس کو ہم ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی رکھتے ہیں، اور میرا ماننا یہ ہے 100 میں سے 95% انسان روزہ رکھتا ہی ہے کہ ہزاری روزہ ہے یار، سال میں ایک بار آتا ہے، کیونکہ سال میں تو جو فرض ہم پر روزے ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن یہ زیادہ مشہور و معروف مانا جاتا ہے جس کو ہم ہزاری روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، نفل عبادت یعنی نفل روزہ ہے۔ فرماتے ہیں علماء اس روزے میں بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اس روزے کو ہمیں کب، اور اس روزے کی اہمیت اسی مہینے میں ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا تھا۔ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، ارے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آج ہم ہزاری روزہ رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، اگر آپ رکھنا چاہیں، آپ کے دل میں تمنا ہے کاش ہم بھی زندگی میں ایک مرتبہ روزہ رکھ لیں، تو آپ روزہ رکھیں، ہزاری روزہ۔ ہزاری روزے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن پیارے دوستو میری ایک بات ذہن میں رکھنا، ہزاری روزہ رکھیں، لیکن جو ہم پر روزے فرض ہیں، جو ماہ رمضان کے مہینے میں ہم پر روزے فرض ہیں، چاہے وہ 29 روزے ہوں، چاہے 30 روزے ہوں، ہمیں ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طاقت و قوت بخشی ہے، ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے مہینے کے روزے رکھیں، ہزاری روزہ بھی رکھیں، اس لیے کہ اسی مہینے میں ہمیں کئی فضیلتیں ہیں۔ میں بتا دوں، اسی رجب المرجب میں یعنی کہ 6 رجب کو خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی کی چھٹی شریف بھی آتی ہے، اور انہی 15 رجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا عرس بھی منایا جاتا ہے، اور اسی تاریخ میں، اسی مہینے میں، اسی چاند کی 26 تاریخ کو معراج، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی، جسے ہم ہزاری روزہ کہتے ہیں، شب معراج کو، پیارے دوستو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا انعام عطا فرما دیا کہ اگر تم اپنی عبادتوں سے فارغ ہو جاؤ، یعنی کہ ہمیں پہلے فرض ہم پر جو چیزیں ہیں ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد میں ہمیں پہلے فرض والی چیزوں کو ادا کرنا ہے، پھر ہمیں نفلی عبادت کرنی ہے۔ ہزاری روزہ رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن جب اس مہینے میں روزے کی بات آتی ہے تو ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلم بہنیں، ہمارے معاشرے کی خواتین اس روزے کو رکھتی ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس کی جزا ہمیں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ضرور عطا فرمائے۔ لیکن یہ سب کچھ کس کے صدقے میں ملا ہے؟ حسنین کریمین کے نانا کے صدقے میں ملا ہے۔ ہمیں جو آج زندگی ملی ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا کے صدقے میں ملی ہے۔ آج جو ہم بول پا رہے ہیں سب مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں بول پا رہے ہیں۔ ہزاری روزہ رکھیں، آپ بالکل رکھیں، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے، میں مسئلہ بیان کر دوں کہ ہماری کچھ خواتین ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے یہ اہم مسئلہ ہے
شادی شدہ عورتوں کے لیے یہ اہم مسئلہ ہے کہ اگر وہ نفلی روزہ رکھیں، جن کی شادی ہو چکی ہے وہ نفلی روزہ رکھیں تو وہ خود نہیں رکھ سکتی، پہلے اپنے شوہر سے اجازت لینی ہوگی، اس کے بعد میں نفلی روزہ رکھنا ہوگا۔ میں ماہ رمضان کے مہینوں کی بات نہیں کر رہا، چاہے وہ ہزاری روزہ ہو، چاہے وہ محرم شریف کے مہینے کے روزے ہوں، چاہے اور کوئی سے روزے ہوں، یعنی کہ جو روزے نفلی ہیں، اتنا سن لیں جو نفل والے روزے ہیں، ماہ رمضان کے مہینے کو ہٹا کر کے جتنے نفلی روزے ہیں، اگر ہاں شوہر یہ کہتا ہے کہ تم روزہ نہیں رکھو گی تو تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ کی میں اجازت چاہتی ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ ہزاری روزہ رکھ لوں، کہ آپ کی اجازت ہے؟ ہاں تمہارا شوہر کہہ دے ہاں میری شریک حیات میری اجازت ہے تم روزہ رکھ لو، تب تو تمہیں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ اگر تم نے بنا کہے، بنا اجازت کے، شوہر کے حکم کے تم نے روزہ رکھ لیا تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو شادی شدہ ہیں، یہ کان کھول کر سن لیں، جو شادی شدہ ہیں پہلے اپنے شوہر کی اجازت لیں، اس کے بعد میں نفلی روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے ہم سب کو، ہم جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، کچھ مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے مصطفیٰ نے شریعت بتائی ہے، جو ہماری شریعت کہے گی انشاءاللہ تعالی ہم اپنی زندگی اسی پر بسر کریں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر شوہر نے اجازت دے دی ہے، شادی شدہ ہے تو ٹھیک ہے، روزہ رکھنا جائز ہے، اگر شوہر منع کر رہا ہے تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ یاد رکھیں جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، شوہر ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، تمام اولادیں، تمام بڑائیاں، تمام عزتیں، تمام وقار، عزت و وقار جو ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، اور ہمیں جو ایمان ملا ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں میرے آقا کو معراج ہوئی، امام احمد رضا نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے قلم اٹھایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قلم جب چلی تو یوں اس طرح چلی کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، ارے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔